إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس عنوان کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ کیا معیار ہے، کیا علامتیں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی اور دوست بناتا ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے ولی کی یہ عظمت اور شان ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی انہیں سختیوں سے، خوف سے محفوظ فرمائے گا. انہیں کسی قسم کا غم لاحق نہیں ہوگا. اللہ کا ولی قیامت والے دن نور کے ممبروں پر براجمان ہوگا، اور جو اللہ کا ولی ہوگا وہ شخص اس دنیا میں بھی اس قدر عظمتوں کا حقدار ہوگا کہ خالق کائنات اس کے متعلق فرماتے ہیں: من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھے گا تو میں اس انسان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. پھر میرے محترم ساتھیوں، اختصار کے ساتھ ہم نے یہ بھی غور کیا کہ دور حاضر میں مختلف علامتیں اور نشانیاں مقرر کر رکھی ہیں جن نشانیوں کی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اللہ کا ولی ہے. اور عجیب و غریب قسم کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ حالات جان لیتا ہے، غیب جان لیتا ہے، خرق عادت، ایسے کام جو انسان کی طاقت میں نہیں ہوتے لیکن اس سے ہو جاتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. اس لیے یہ اللہ کا ولی ہے. یا اگر کسی کی دعا قبول ہو جائے تو کیا قبولیت دعا بھی اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے؟
تو یہاں پر میں نے بات کو چھوڑا تھا کہ چیونٹی اللہ سے دعا کرتی ہے بارش کی، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، تو کیا اس بنا پر چیونٹی کو درجہ ولایت دے دیں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ کی ولیہ ہے اور اس کا مزار دربار اور پوجا پاٹ شروع کر دی جائے؟ یا پھر قرآن کریم کے ایک اور مقام پہ غور کریں تو ایک اور ایسی ذات آپ کو ملے گی جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اور قبولیت دعا کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ چاہے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ رب اپنے پیغمبر کی دعا کو رد کر دیتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس بنا پر کیا پیغمبر اللہ کا محبوب نہیں ہوگا؟ اللہ کا محبوب بھی ہوگا، اللہ کا پیارا بھی ہوگا، اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا برگزیدہ بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ قرآن کریم ہے، سیدنا نوح علیہ السلام ہے، بیٹا پانی کے طوفان میں غرق ہو رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام؟ اے اللہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے الہ العالمین میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا غرق آب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جناب نوح کی درخواست کو قبول نہیں کیا، تو کیا مطلب ہے؟ دعا کی قبولیت یا دعا کا رد ہو جانا یہ بھی معیار ولایت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا دوسرا مقام اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے، تم سب سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ جناب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، اور تھا ہی اللہ کے منکروں میں سے۔ ابلیس نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے خوار کیا، دھدکار دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا میرے پروردگار عالم نے، اور یہ پتہ ہے نکلنے لگا ایک دعا کرتا ہے، ایک دعا کی، اور کیا دعا کی؟ قال ربی فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے مہلت دے، قیامت تک مہلت دے، تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں، مجھے مہلت دے دے، لوگوں کو اپنی راہ پہ چلاؤں گا، اپنے راستے پہ لگاؤں گا، انہیں بھٹکاؤں گا، ہدایت سے دور کروں گا، تو مجھے مہلت دیں۔ خالق کائنات نے فرمایا قال فإنك من المنظرین، میرا رب کہتا ہے جا، تجھے مہلت مل گئی ہے، کوئی سال نہیں لگے، کوئی دن نہیں لگے، کوئی گھنٹے نہیں لگے، فوری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قبولیت دعا معیار ولایت نہیں ہے۔ رب چاہے تو بعض اوقات اپنے پیاروں کی بھی قبول نہیں کرتا، میرا اللہ چاہے تو دشمنوں کی بھی سن لیتا ہے۔ حضرات ذی وقار ایک اور کہنے لگا کہ جی فلاں بزرگ وہ اللہ کے ولی ہیں، بھئی کیا علامت ہے؟ کہتا ہے ہمارے بزرگ یہ بتا دیتے ہیں تم کیا کھا کے آئے ہو، یہ بتا دیتے ہیں تمہارا گھر میں چولہا کدھر پڑا ہے، برتن کدھر رکھے ہیں، ہانڈی کہاں ہے، چوری کس نے کی ہے، وہ بتا دیتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرات ذی وقار سن لیجئے، یہاں تک لوگوں نے کہا، یہاں تک ولایت کی علامتیں، نشانیاں اور شرائط یہاں تک مقرر کی۔ آپ کہیں گے یہ بات پتہ نہیں ہمارے بزرگوں نے لکھی بھی ہے کہ نہیں، تو میں کتاب بھی آج ساتھ لایا ہوں، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کتاب کا نام نظر آ رہا ہے؟ یہ کتاب ہے ملفوظات،
बड़ी मारूफ किताब है आला हजरत बरेलवी की, जानते हो, जिनके नाम पे बाकायदा एक मजहब बना हुआ है। इस किताब का सफा नंबर 153 है। और सुनिए कि वली के मुताल्लिक क्या नजरिया रखते हैं। कहते हैं कि सैयदी अहमद सलजमासी की 2 बीवियां थीं। सैयदी अब्दुल अजीज दब्बाग रजी अल्लाह तआला अन्हो, वली पे रजी अल्लाह तआला अन्हो भी लिखते हैं। और ये भाई पीर हैं, बुजुर्ग हैं सैयदी अहमद सलजमासी के। फरमाते हैं कि रात को तुम एक बीवी के जागते हुए दूसरी के पास गए, यानी 2 बीवियां थी उनकी। तो सैयदी अहमद सलजमासी फरमाने लगे कि हुजूर नहीं, वो तो सोई हुई थी, दूसरी सोई हुई थी। तो हजरत अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाने लगे कि नहीं, सोई हुई नहीं थी, सोते में जान डाल ली थी, यानी सोने की एक्टिंग कर ली थी। अर्ज किया, अब गौर कीजिए, अर्ज किया हुजूर आपको कैसे इल्म हुआ? फरमाया ये बताओ जहां पर वो सो रही थी कोई और पलंग भी था? जहां पर वो सो रही थी कोई और पलंग भी था? अर्ज किया हां, एक पलंग खाली था। फरमाया उस पर तो मैं था। ये किताब है, मजाक नहीं है, और ना ही किसी फेसबुक की पोस्ट है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। ये कुतुब के अंदर बाकायदा मौजूद है कि ये पहचान है वली की, ये निशानी है वली की कि घर के अंदर खाली पलंग पे वली पड़ा है। हजरत ज़ीवकार ये किसी ने पहचान बनाई। और सुनिए, मैं अर्ज करता चलूं, अगर कोई ये दावा करता है कि फुलां हमारे हजरत वहां पर मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, मुरीदों के पास मौजूद हैं, या वो गैब की खबर देने पर कादिर हैं, हम कहते हैं ये भी वलायत की निशानी नहीं है, दलील नहीं है, मेयार नहीं है, मेयार नहीं है। आप मेरा साथ देंगे, बात समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं दलाइल की रूह से बात करूंगा कि अगर कोई दावा करे, आपको कोई आके कहे कि जनाब इस वक्त आपके घर में क्या हो रहा है, हम आपको बताने पर कादिर हैं, क्या पका है, कितने अफराद हैं, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, ये मैं इधर बताने पर कादिर हूं, आप मान लेंगे कि ये अल्लाह का वली है। दलील इब्ने सियाद, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स इब्ने सियाद, ये दरअसल काहिन था, और इसने ये कहने लगा कि मेरे पास भी वही आती है। ये दावा कर दिया मेरे पास वही आती है। मदीने के अंदर ये बात फैल गई कि कोई शख्स है और उसने दावा नबूवत किया है या वही का दावा करता है। मुख्तलिफ किस्म की बातें इसके मुतालिक फैली। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को साथ लिया। मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं आए इसकी खबर लेके आती हैं, इसकी हकीकत क्या है, माजरा क्या है इब्ने सियाद का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम आए इब्ने सियाद के घर। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की इत्तला इब्ने सियाद की मां ने उसे दे दी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं अगर इसकी मां इसे ना बताती, बहुत सारे इसके ढगोसले मेरे सहाबा किराम तुम देख लेते। खैर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐ इब्ने सियाद तुम्हारे पास क्या आता है, कौन आता है? कहने लगा यातीनी सादिक व कादिब, मेरे पास सच्चा भी आता है झूठा भी आता है। यानी मेरे पास जो खबर देने वाला है ना, मेरा जो खबर का जरिया है, सोर्स है, वो सच्चा भी है वो झूठा भी है। मेरे पैगंबर ने फरमाया ये नबी नहीं हो सकता, क्योंकि नबी के पास आने वाला सच्चा ही होता है, वो सच ही बोलता है, यानी जिब्रील अमीन। उसके पास खबर झूठी नहीं होती क्योंकि वो तो रब की तरफ से आया है, इसके पास आने वाला कोई और ही होगा। फिर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसका रब से राबता है ना तो राबते के जरिए भी पता चल जाएगा। मेरे प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि मैंने अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर आपके लिए एक चीज छुपाई है। वो क्या है?
میرے پیغمبر نے یہ آیت، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے ذہن میں سوچ لی، وہ آیت کیا تھی؟ یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ میں نے اپنے دل میں رکھی، اپنے ذہن میں سوچی، پھر میں نے ابن سیاد سے پوچھا کہ میں نے اپنے دل و دماغ میں ایک جملہ، ایک کلمہ وہ سوچا ہے، وہ کیا ہے؟ ابن سیاد کہتا ہے ہوا دکھ دکھ دکھ، یعنی پوری آیت نہیں، دکھ دکھ کہنے لگا۔ کسی حد تک تو پہنچا نا، ساری بات اسے معلوم نہیں ہوئی لیکن کسی حد تک پہنچا۔ اب میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جہاں تک پہنچا ہے کیسے پہنچا، یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے، یہ کیسے پہنچا، کیونکہ بعض اوقات آپ بھی کہیں پہنچتے ہیں اور آگے سے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جناب یہ آپ کہتے ہیں ہاں یہ نشانیاں تو ہیں، خیر کچھ کچھ تو ٹھیک ہیں، وہ جو کچھ کچھ ٹھیک بتاتا ہے وہ کہاں سے لیتا ہے؟ غور کیجئے وہ کہاں سے لیتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اخسا فلن تعدو قدرک، دفع ہو جا، کبھی تو اپنے مقام سے اوپر نہیں جا سکتا۔ ابن سیاد کو کہا، پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو دکھ دکھ کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام کائنات فرماتی ہیں نیچے ایک انسان ہوتا ہے جو چلہ کٹ کے جنات کے ساتھ چلہ کاٹ کے دوستی کرتا ہے، تعلق بناتا ہے۔ اب جنات اس کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک جن زمین پہ بیٹھتا ہے، دوسرا اس کے اوپر، تیسرا اس کے اوپر، چوتھا اس کے اوپر، پانچواں اس کے اوپر۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی انداز میں آسمان دنیا تک یہ لوگ پورا ایک مینار بن جاتے ہیں، ایک تھم بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے 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 آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر خالق کائنات اپنے ملائکہ سے جو بات کر رہا ہوتا ہے، جو کلام کر رہا ہوتا ہے، میرا اللہ جو آرڈر دے رہا ہوتا ہے، جب پروردگار عالم کا آرڈر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر عرش بری سے نیچے آتا ہے، نیچے ملائکہ تک، ملائکہ جب باہم بات چیت کرتے ہیں، اس بات چیت میں سے کوئی ایک حصہ اوپر والے جن کے کان میں پڑ جاتا ہے، اوپر والا جو جن ہے نا اس کے کان میں پڑ جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ خالق کائنات کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا کہ جب وہ بات سننے کی کوشش کرتے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، ایک ستارہ ٹوٹ کے لگتا ہے، وہ جن جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے آسمان پہ ستارے ٹوٹتے، دیکھیں کبھی؟ وہ ستارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ستارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفظ کے لیے، شیاطین کو جلانے کے لیے، بھسم کرنے کے لیے، راکھ کرنے کے لیے، قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کو ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا شعلہ ستارہ وہ لگتا ہے، وہ جن جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتی ہیں اگر وہ جلنے سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے، تباہ ہونے سے پہلے پہلے کوئی بات اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے نا، تو نیچے والا اپنے سے نیچے والے، وہ اس سے نیچے، وہ اس سے نیچے، وہ اس سے نیچے، حتیٰ کہ یہ جو دنیا کے اندر زمین پر انسانی صورت میں بیٹھا ہوتا ہے ان کا نمائندہ اور شیطان کا سفیر، جس کو آپ کاہن بولتے ہو، جس کو نجومی بولتے ہو، جس کو پہنچی سرکار بولتے ہو، جو کہتا ہے جو پوچھو سو جانو، اس کو آ کے بتاتی ہیں۔ پھر پیغمبر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبًا، ایک اوپر سے آئی ہوتی ہے، 99 یہ لگا دیتے ہیں ساتھ، 99 یہ جوڑ دیتا ہے، تو وہ 100 جھوٹ ہوتے ہیں، 100، اور ان میں سے ایک جو اوپر سے آئی ہوتی ہے وہ سن کے بندے کا اس بزرگ پہ ایمان، یقین، توکل، بھروسہ سب کچھ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ اور قرآن کریم دوسرا مقام پروردگار عالم نے ان خبریں دینے والوں کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف باتیں پہنچاتے ہیں۔ ابن سعد کی طرف بات کہاں سے آئی؟ جنات کی طرف سے آئی، شیاطین کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف سے نہیں آئی، جبریل کی طرف سے نہیں آئی۔ حضرات ذی وقار قرآن کہتا ہے کہ یہ شیاطین ہیں جو اپنے ان دوستوں کو یہ باتیں پہنچاتے ہیں تاکہ لیجادلوکم، وہ تم سے جھگڑا کریں، وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسوں کی بات مانی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ایسی کوئی بات مانی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن کے پاس آیا، نجومی کے پاس آیا، دست شناس کے پاس آیا اور اس سے آ کر اس نے خبر پوچھا میرے حالات بتاؤ، میں باہر جاؤں کہ نہ جاؤں، نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، مستقبل کی زندگی کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی، مجھے بتاؤ، ہاتھ دیکھو۔ امام کائنات فرماتے ہیں فصدقہ بما یقول، اس بندے نے اس بات کی تصدیق کر دی جو وہ کاہن، نجومی، شیطان کا ولی کہہ رہا ہے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد، اس بندے نے مصطفیٰ پہ اتری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی آج جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں، جو پوچھو سو جانو، اور ہمارے ملک پاکستان کے ہر ٹی وی چینلز نے ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ پوچھیں ان سے، اپنے حالات پوچھیں، اپنے معاملات پوچھیں۔ آپ جہاں نکاح کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ باہر جا رہے ہیں، جانا ٹھیک ہے غلط ہے؟ فون ہو رہے ہیں اور ہیں کون؟ سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی ان چیزوں پر اعتقاد، یقین، توکل، ایمان کسی ہندو کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے، مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ یہ کن کا کام ہے؟ یہ کاہنوں کا کام ہے، یہ نجومیوں کا کام ہے، یہ ہندوؤں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے میڈیا، سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے رہے ہوں گے، دیکھتے رہے ہوں گے کہ وہی نجومی، وہی کاہن ہندوستان کے بیٹھ کر خبریں دے رہے ہیں کہ جی ہمارا ملک ورلڈ کپ جیت کے آئے گا۔ یہ خبریں ان کے کاہنوں اور نجومیوں نے دی، اللہ نے ذلیل و خوار کیا کہ نہیں کیا؟ پروردگار فرماتے لا یعلم الغیب الا اللہ، او کائنات کے لوگوں علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار اسی طرح خلاف عادت انسان کی طاقت سے بالا اور بڑا کام اگر کسی کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے، اللہ کا ولی نہیں کہلایا جا سکتا۔ یہ معیار ولایت، دلیل ولایت، نشانی ولایت نہیں ہے۔ قرآن کریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نبوت لے کر فرعون کے دربار جا پہنچے۔ فرعون نے انکار کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے مختلف طریقوں سے انکار کرتا رہا، بحث کرتا رہا، حتیٰ کہ آگے سے یہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ تو نعوذ باللہ رب کا پیغمبر نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے، اور ہم جادو کے ذریعے تیرا مقابلہ کریں گے۔ اور کیا کہنے لگا؟ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے علاقے سے نکالنا چاہتے ہو، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے ساتھ ٹائم مقرر کرو، اس ٹائم پہ تم بھی آ جانا، ہم بھی اپنے جادوگر لے کے آ جائیں گے، مقابلہ کریں گے، جو بالا ہو جائے گا جیت جائے گا اس پہ ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، بلاؤ اپنے جادوگروں کو. حضرات گرامی جادوگر آ گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی. تبلیغ کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر کہنے لگے وقت آ گیا، ٹائم آ گیا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى. جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کیا پہلے آپ اپنے کسی نشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا ہم اپنے کرتب دکھائیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے جادوگرو تم نے جو دکھانا ہے، جو کرتب دکھانا ہے دکھاؤ. جادوگر اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں پھینکتے ہیں، یہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن جاتی ہیں. پروردگار عالم فرماتی ہیں یہ ایسے سانپ بنے کہ جناب موسیٰ پہ خوف طاری ہو گیا. سانپ، رسیاں کیا بن گئے؟ سانپ. ڈنڈے کیا بن گئے؟ سانپ. کن کے ڈنڈے تھے؟ جادوگروں کے. یہ جادوگر اس ٹائم کس کے دوست تھے؟ اللہ کے یا فرعون کے؟ فرعون کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ سے ایسے کرتب کا ظاہر ہو جانا اس کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، معیار ولایت نہیں ہے. حضرات گرامی اور قیامت کے قریب دجال آئے گا. دجال جب آئے گا میں بات مختصر بھی کروں اور بات مکمل بھی کروں. قیامت کے قریب دجال آئے گا. دجال اس انداز میں آئے گا کہ لوگوں کو کہے گا میرے اوپر ایمان لے کے آؤ. لوگ اس پر ایمان لائیں گے، مانیں گے. اس کے پاس میرے پیغمبر نے فرمایا اس کی جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی. جو اسے مانیں گے انہیں دولت مل جائے گی، غلہ مل جائے گا، اناج مل جائے گا، ان کی فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی. جو دجال پہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے ہاتھوں میں چیز ہی کچھ نہیں رہے گی. یہ کیفیت ہوگی. دجال کو ماننے والے خوشحال ہو جائیں گے اور دجال کو نہ ماننے والے، دجال کا انکار کرنے والے اس وقت تنگی کا شکار ہو جائیں گے. حتیٰ کہ وہ زمین کے پاس سے گزرے گا، زمین کو کہے گا اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکال. زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی. یہ کس کا آرڈر چل رہا ہے؟ دجال کا. دجال کا آرڈر. پھر جب اس کو مومن دیکھے گا نا، بڑی طویل حدیث ہے اس کے بارے میں. مومن، ایک مومن اور دجال کا ماجرا سنیے. مومن دیکھے گا، مومن اس کو دیکھتے ہی کہے گا یا ایھا الناس ان ھذہ الدجال. اے لوگو اس کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں جو علامتیں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے بیان کی تھی. آنکھوں سے کانا بھی ہے، آنکھوں سے کانا بھی ہے، اور اس کے پاس اس کی جنت جہنم بھی ہے. یہ زمین سے خزانے بھی نکال رہے. یہ تمام باتیں امام کائنات نے بیان فرمائی تھی. پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں یہ لوگوں کو کہے گا میں تمہارا رب ہوں. دجال کہے گا دیکھو میں مار بھی رہا ہوں، میں زندہ بھی کر رہا ہوں، مجھے اپنا رب مانو. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن ہے پہچان جائیں گے. مومن کہیں گے تو کانا ہے، میرا اللہ کانا.
یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا۔ مومن کہے گا تو تو کانا ہے جبکہ رب کانا نہیں ہے، میرے پروردگار عالم کی ذات تو بے عیب ہے، تیرے اندر عیب موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جب اس پہ مومن ایمان نہیں لائے گا یہ کیا کرے گا؟ مومن کو بلائے گا، مومن کو بلا کر کہے گا تو مجھ پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا؟ وہ کہے گا میں تجھ پہ ایمان نہیں لاتا۔ مومن کو لٹا لیا جائے گا، اس کو مار 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 کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی کمر چوڑی کر دے گا دجال، اس کی کمر چوڑی کر دے گا مار مار کے، حتیٰ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال اس مومن کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ٹانگوں سے چیرے گا 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا دائیں ایک بائیں، اس کے درمیان چلے گا، دونوں ٹکڑوں کے درمیان کون چلے گا؟ دجال چلے گا دونوں ٹکڑوں کے درمیان، پھر اسے کہے گا قم کھڑا ہو جا، وہ بندہ مومن ٹھیک ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ دجال کہے گا دیکھنا میں نے تجھے مارا بھی، میں نے تجھے زندہ بھی کیا، اب تو میرے اوپر ایمان تو لائے گا کہ میں رب ہوں، اب تو ماننا کہ میں رب ہوں، میں نے تجھے زندہ بھی کیے مارا بھی ہے۔ پہلے اس کو مارا، اس کی پیٹھ کو چوڑا کر دیا مار مار کے، پھر کا ایمان لاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، پھر 2 ٹکڑے کر دیے، درمیان میں چلا، پھر زندہ کیا، پھر کہتا ہے میں نے تجھے مارا بھی زندہ بھی کیا، اب تو ایمان لے آ۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے سے کیا کہے گا؟ کہے گا دجال سن، اگر پہلے مجھے تیرے جھوٹے ہونے میں، کذاب ہونے میں، دجال ہونے میں، بے ایمان ہونے میں کوئی شک تھا نا، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تیرے اس کرتب کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تیرے اس کرتب کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام افعال تیرے، یہ تمام کرتب تیرے، یہ تمام ہیلے تیری، یہ تمام کرنیاں دھرنیاں تو مجھے محمد مصطفیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بصیرت اور ایمان پیغمبر کی حدیث پہ اور بڑا ہے، اور تیرے دجال ہونے پر بھی میرا یقین اور بڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال دوبارہ اسے پکڑنے کی، مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اس کی جرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، اب اس کے اختیار میں نہیں ہوگا، اب یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حضرات ذی وقار، یہ سب کچھ، یہ کرتب، یہ شعبدے اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، زندہ کر لینا مار لینا نہیں۔ حضرات خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی کی کرامت کے انکاری نہیں ہیں، اللہ کے ولی سے کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے۔ سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت پر آسمان سے فرشتے اترے، انکار نہیں۔ جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرشتوں کا سلام پہنچا، انکار نہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ کے جنازے پہ 70,000 فرشتے آئے، ہمارا ایمان ہے۔ میرے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیالے میں صحابہ کھاتے رہے، کھانا بڑھتا رہا، ولی کی کرامت پر ایمان ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیل میں پھل آئے، تازہ انگور آئے، جیل کی کال کوٹری کے اندر بغیر موسم کے، ایمان ہے۔ حضرات ذی وقار، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پہ مختلف قسم کی کرامتوں کا ظہور، کبھی صحابہ کرام کی لاٹھیوں کا اندھیری رات میں روشن ہو جانا، یہ سب قرآن و سنت سے ملتا ہے، لیکن یہ کرامت ہے، پیغمبر سے سرزد ہو تو معجزہ ہے۔ یہ اس بات کی بنیاد نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہو گیا اس کو ولی مان لیا جائے، یہ اس بات کی بنیاد نہیں ہوتی۔ معیار ولایت کیا ہوتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے، وہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سے، اللہ کے پیارے بندے سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انسان پابند شریعت ہے کہ نہیں ہے۔ میں فتاوی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس کی عبارت آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بہت سے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہوں. جی آپ کی علامت کیا ہے, نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی پیش کریں گے کہ مجھے مکاشفہ ہوتا ہے, مجھے جناب پردے ہٹ جاتے ہیں, میں غیب جان لیتا ہوں. کوئی کہے گا یہ ہواؤں میں اڑ لیتا ہے, مجھے اس لیے اللہ کا ولی مان لو. کوئی کہے گا مجھے اس لیے اللہ کا ولی مانو, میں پانی کے اوپر مصلی ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہوں, اس لیے اللہ کا ولی مانو. کوئی کہے گا جناب یہ ہوا کے اندر پھونک مارتے ہیں اور خزانے آ جاتے ہیں, اس لیے اللہ کا ولی مان لو. کوئی کہتا ہے کہ جناب خالی لوٹا ہوا میں کرتے ہیں, اس میں پانی آ جاتے ہیں, اس بنیاد پہ اللہ کا ولی مان لو. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یغتر بہ, کبھی ایسی باتوں سے دھوکے میں نہ آنا. اگر تم نے یہ پہچان کرنی ہو یہ بندہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے, اللہ کا پیارا ہے کہ نہیں ہے, تم یہ دیکھنا ینظر فیہ متابعۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھنا یہ محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والا ہے کہ نہیں ہے, نبی کائنات کی پیروی کرتا ہے کہ نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے احکام کو مانتا ہے, نبی کائنات نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو یہ حرام مانتا ہے کہ نہیں مانتا, یہ دیکھنا ہے. یہ ولی کی پہچان ہے, یہ ہے ولی کی علامت. اور قرآن کریم جہاں پر قرآن نے ولی کی عظمت بیان کی ہے نا, کیا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے لوگو جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. ساتھ ہی خالق کائنات نے بتلایا اللہ کا ولی کون ہے, اللہ کے ولی کی علامت کیا ہے, اللہ کے ولی کی ڈگری کیا ہے, اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے. مالک کائنات نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اے لوگو اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, تقوی اختیار کرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اختیار کرتی ہیں. وہ کون لوگ ہیں اللہ کے ولی؟ کیا ہیں اللہ کے ولی کی علامتیں, اللہ کے ولی کی نشانیاں؟ جب میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہواؤں میں اڑ لینا معیار ولایت نہیں, لوگوں غائب کی خبریں دے دینا معیار ولایت نہیں, خرق عادت خلاف فطرت کام سر انجام دے دینا یہ بھی ولایت کی علامت نہیں, نشانی نہیں. لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم سے غیب کی خبریں پوچھو ہم بتاتے ہیں یہ بھی معیار ولایت نہیں. تو پھر ولایت کا معیار کیا ہے, ولایت کی علامت کیا ہے, ولایت کی نشانی کیا ہے؟ آئیے قرآن کریم پہ غور کیجئے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ لوگوں ولایت کی علامت, ولایت کی نشانی, ولی کی پہچان یہ ہے الذین آمنوا. ولی کے پاس کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. ایمان سب سے پہلے دیکھیں ایمان ہے کہ نہیں. وَقَانُوا يَتَّقُونَ, اللہ سے ڈرتا بھی ہے کہ نہیں, رب کے حکام کو مانتا ہے کہ نہیں, پیغمبر نے جن کاموں سے روکے ان سے رکتا ہے کہ نہیں. اور قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ مزید وضاحت کر دی کہ لوگوں مومن کی نشانی کیا ہے, ایمان والے کی علامت کیا ہے, ایمان والے کی خوبی کیا ہے, ایمان والے کی صفتیں کیا ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
لوگوں غور کیجئے، پروردگار عالم نے ولایت کی علامتیں، ولایت کا معیار، ولایت کی نشانیاں، ولی کی پہچان خالق کائنات نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہے۔ آپ ارد گرد سے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ارد گرد سے تلاش کرنے کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں قد افلح المؤمنون، میرے ولی، میرے پیارے، میرے دوست ایمان والے وہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، مومن کامیاب ہو گئے۔ اے الہ العالمین کون ہے مومن لوگ؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ لوگ ہیں جن کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر نظر آئے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، اللہ کا خوف اختیار کرنے والے، اللہ کا ڈر اختیار کرنے والے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ ولی کی پہچان ہے۔ اسے دوران نماز لوگ اپنے کاروبار، اپنے معاملات، اپنی مصروفیات، دیگر چیزیں، غفلت میں نماز نہیں پڑھتا اللہ کا ولی، بلکہ نماز کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جیسے امام کائنات کے متعلق میرے پیغمبر کے اصحاب بیان فرماتی ہیں، نبی پاک جب حالت نماز میں ہوتے ایسا لگتا میرے پیغمبر کے سینے میں ہنڈیا پک رہی ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے دوسری نشانی بیان فرمائی، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے ولی کی علامت اور نشانی ہے ولی لغو باتوں سے، بےہودہ باتوں سے، فضول باتوں سے کنارہ کرتا ہوگا۔ لغو بات غیر ضروری بات جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، فضول باتوں سے، لغو باتوں سے اللہ کا ولی انکار کرتا ہوگا، اعراض کرتا ہوگا، کنارہ کرتا ہوگا۔ پھر خالق کائنات نے تیسری علامت بیان فرمائی، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کا ولی زکات دینے والا ہوگا، اگر اس کے پاس مال ہوگا اپنے مال کی زکات دیتا ہوگا اللہ کا ولی۔ چوتھی علامت فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ کا ولی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوگا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا اللہ کا ولی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی یا لونڈی وہ حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کہیں اور جگہ پہ اپنی شرمگاہ کو استعمال کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ تجاوز کرنے والے، حد سے زیادتی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے باغی لوگ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی نہیں ہو سکتے۔ پانچویں علامت ولی کی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، فرمایا والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اللہ کا ولی امانت کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ پانچویں علامت کیا ہے؟ اللہ کا ولی امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی ادھر لوگ کہتے ہیں ڈبل شاہ ہمارے پیسے لے کر بھاگ گیا، حضرات جو لوگوں کو کہے سونا میرے پاس لے کے آؤ ڈبل کر دوں گا، مال میرے پاس لے کے آؤ ڈبل کر دوں گا، دولت میرے پاس جمع کرواؤ ڈبل کر دوں گا، زیورات میرے پاس رکھو ڈبل کر دوں گا، وہ ڈبل شاہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو۔ جب تک واردات نہ پڑے نا آپ کو تب تک مانتے آپ بھی اللہ کا ولی ہیں۔ ایسی ہے نا، جب تک واردات نہ پڑے، جب تک واردات نہ ہو پھر اصلی پیر ہمارے بزرگ ہمارے پیارے، اور جدو واردات پہ جائے پھر جعلی پیر مریدنی لے کر فرار۔ پہلے اس تے نمبر پلیٹ لگی سی ہوں جعلی ہو گیا ہے، جعلی پیر مریدنی لے کر فرار۔ حضرات سنیے، جو آپ کو کہے اپنی جوان بیٹی بیوی بہو میرے پاس بٹھاؤ حجرے میں الگ اس کو دم کرنا ہے، وہ ہے ہی جعلی۔ وہ کیا ہے؟ بول دے نہیں، میرا خیال ہے کوئی ایسے دم دا پروگرام تے نہیں تھوڑا جو کہے اس کو الگ حجرے میں تاڑو بند کرو، میں نے چلا کاٹنے، علیحدگی میں دم کرنے، کوئی نہ آئے، وہ کیا ہے؟ نہیں تھوڑا سارے حالے تک نہیں یہ پروگرام، جب تک میں نے سب سے کہلوا نہیں لینا نا میں بھی آج ممبر نہیں چھڑنا۔ سارے بولو جو کہے یہ بچی، یہ بیٹی، یہ بہو، یہ بیوی اس کو الگ حجرے میں لے کے جاؤ میرے پاس لاؤ، میں علیحدگی میں اسے دم کروں گا، وہ کیا ہے؟ تسی نہیں بول دے کرانت نہیں، کیا ہے؟ جعلی۔ سارے بولو کیا ہے؟
میں حدیث پیش کرتا ہوں، میرے کوئی ذاتی جذبات نہیں ہے، میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر اپنی حجرہ مبارکہ میں ہیں، آپ بیعت لے رہے ہیں۔ آپ کیا لے رہے ہیں؟ بیعت لے رہے ہیں۔ مصطفیٰ بیعت لے رہے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے رہے ہیں؟ بیعت۔ اور کون ہے میرے پیغمبر؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک کنواری لڑکی سے زیادہ حیا ہوتا تھا مصطفیٰ کی آنکھوں میں۔ یہ ہے میرے پیغمبر اور یہ ان کی تعلیم۔ بیعت لے رہے ہیں۔ ایک عورت کا ہاتھ پردے کی اوٹ سے میرے پیغمبر کی طرف بڑھا، توجہ ہے، ایک عورت کا ہاتھ آیا محمد مصطفیٰ کی طرف پردے کی اوٹ سے، صرف ہاتھ آیا، صرف ہاتھ آیا، خاتون نہیں آئی، ہاتھ آیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کہنے لگی عورت کا ہاتھ ہے۔ میرے پیغمبر نے پوچھا کیوں؟ فرمایا امام کائنات آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ نہیں کیا کرتا، ہاتھ پیچھے کر لو، تم زبان سے کہہ دو ہمارا ایمان ہے، تمہاری بیعت مکمل ہو گئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام امت کے نبی ہیں اور امت کے لیے والد کی جگہ ہوتا ہے پیغمبر۔ آپ نے فرمایا ہاتھ پیچھے کرو، میں کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتا، ٹچ نہیں کرتا۔ یہ پوری بی بی لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں جی پیر صاحب ہے، حضرت جی ہیں، یہ جن نکالنے آئے، جن کڈن نہیں آیا، کچھ اور کڈنا آیا جی، بچ گئے۔ یہ حضرت جی ہیں، یہ استاد ہیں، یہ کزن ہے، یہ ٹیوٹر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹیوٹر ہے۔ جب مصطفیٰ علیہ السلام، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں عورت کے ہاتھ سے ہاتھ پردے کی اوٹ سے بھی نہیں ملاتے، تو ٹیوٹر کے لیے بیٹھک میں علیحدگی میں بچی کے ساتھ بیٹھنا جائز کہاں سے ثابت ہو گیا ہے؟ کہاں سے مل گیا ہے؟ کہاں سے دلیل لی ہے؟ پھر بعد میں ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ۔ پہلے ہی شریعت کو نافذ کیجئے۔ اللہ مالک کائنات توفیق عطا فرمائے، میرا پروردگار ہماری عزتوں کی، ایمان کی، غیرت کی حفاظتیں فرمائے، آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔